صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے آج ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو نہ ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی بچائے گی، یعنی ان کے جتنے بھی بینک بیلنس ہیں، مال دولت ہے یا اسٹیٹس ہے یا بڑی اولاد پر وہ ناز کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں۔ وقود میں نے ایندھن ہوتا ہے، اور فرمایا کہ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کی عادت فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہودی کہنے لگے جب بدر میں کفار کو شکست ہوئی تو کہنے لگے ان کو اتنی جنگ کی مہارت نہیں تھی تو مسلمانوں سے ہار گئے ہیں، جب ہمارے ساتھ لڑیں گے تو پھر تو ہم غالب آ جائیں گے۔ تو ان کے جواب میں یہ آگے آج جو آ رہی ہے یہ نازل ہوئی قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سب جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان تاریخ نے بھی یہ بتایا کہ ان کا پھر قتل بھی ہوا، ان کو قیدی بھی بنایا گیا، اور اسی طرح ان کو ان کے علاقے سے پھر ملک بدر بھی کیا گیا، خیبر کی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو ان کے وہ سارے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے، دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو پھر جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، تحقیق کہ تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں ٹکرائے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، فرمایا کہ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا یعنی مسلمانوں کا، اور دوسرا کافر تھا۔ یہ میدان بدر کی بات ہے، 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن 2 ہجری، وہاں پر جب میدان لگا بدر کا تو اس میں یہ معاملہ ہوا کہ سورہ انفال کے مطابق یہ ہوا کہ دونوں لشکروں کو دوسرا لشکر چھوٹا کر کے دکھایا گیا، مسلمانوں کو اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، اور کافروں کو اس لیے مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا گیا تاکہ یہ پیش قدمی کریں، آگے آ کے لڑیں۔ وہ پہلے ہوا، لیکن بعد میں کیا ہوا، جنگ شروع ہو جانے کے بعد وہ یہاں پر ذکر ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دگنا ظاہری نظر کے دیکھنے میں۔ اس کے 3 معنی ہیں، کیونکہ مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے۔ ایک معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار 1000 کی بجائے 2000 نظر آ رہے تھے، ان سے دگنے نظر آ رہے تھے، اور ایک معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو کفار جو ہیں وہ اپنے سے دگنے یعنی 626 تک نظر آ رہے تھے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ کفار کو مسلمان جو ہیں وہ 313 نہیں 626 نظر آ رہے تھے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، خفیہ تدبیر ہے۔ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے تائید دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے ضرور عبرت اور نصیحت ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، کفار کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی رنگینیوں کے حوالے سے بتایا کہ زُکِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، یعنی دنیا کی یہ جو خواہشات ہیں یہ ان کو اچھی لگتی ہیں۔ من النساء، عورتوں میں سے، والبنینا، بچوں میں سے، اپنی اولاد میں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیروں میں، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں میں یعنی سواریوں میں جیسے آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں، اور والانعام، اور مویشیوں میں، والحرث، اور کھیتی میں۔
یہ سارا کچھ دنیا کا سامان ہے، لوگ اسی کے پیچھے، کوئی بینک بیلنس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی جائیداد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بیویوں کے حوالے سے اپنی مت مارے ہوئے ہے، اور کوئی اولاد پر فخر کر رہا ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے برتنے کا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اسی کے ذریعے رب کی رضا تلاش کرو گے تو یہ اچھا ہے، اور اگر اسی میں کھو کے اللہ کو بھول جاؤ گے تو یہ نقصان دہ ہے۔ اگر مال ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہی ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کنجوس بخیل اور فخر اور تکبر کرنے والا ہو تو اس کے لیے باعث نقصان ہے۔ فرمایا واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اب بڑے ہی حسین پیراہے میں قرآن پاک مخاطب کر رہا ہے، قل، اے محبوب ان سے کہو، او نبیکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہترین چیز نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرۃ، اور ہر قسم کی دنیاوی علائش اور عوارض سے پاک بیویاں ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ سب سے بہتر ہے، یہ دنیا کے مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے۔ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور خاص بندوں کے 6 نشانیاں بتائی ہیں، یہ غور کر لیں، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے تو یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس کے آگے پھر مزید 5 صفات، الصابرین، صبر کرنے والے، حق پر ڈٹ کے گناہوں سے بچ کے مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہیں۔ الصابرین والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں۔ والقانتین، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحریوں کے وقت اٹھ کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہیں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، یعنی جو رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو یہ متقین کی صفات ہیں۔ 2 شامی علماء مدینہ شریف میں آئے، وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے دیکھا مدینہ شریف کو، دیکھتے ہی کہا یہ تو وہی شہر ہے جس کی نشانیاں ہماری تورات میں موجود ہیں۔ پھر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور چہرہ مصطفیٰ کا جمال دیکھا تو فوراً گواہی دینے لگے، آپ محمد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کیا آپ احمد ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں احمد ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ ہمیں ایک بات کا جواب دے دینا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگے کہ بتائیے سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ جواب آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، گواہی دی اللہ نے بھی اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی انصاف پر قائم ہوتے ہوئے کیا گواہی دی؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی ذکر کیا اور اہل علم جس میں انبیاء و اولیاء ہیں، علم کی فضیلت کیسے سے پتہ چلتا ہے، وہ اہل حق عالم جو علم پر خود عمل کرتا ہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے، وہ اس سے مراد ہیں، ان کی شان بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم اعلان فرما دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ دین بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے سارے ٹھیک ہے، نہیں، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو فرمایا بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، فرمایا کہ اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اس میں اختلاف کیا ہے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی ان کے پاس ساری نشانیاں موجود تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے آنے کی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آخری آیت 20 نمبر آیت اسی رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں فرمایا محبوب فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر تم سے بحث کرتے ہیں نا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ،
تو تم یہ کہہ دو کہ میں نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن جھکائی، میں نے تو اللہ کے لیے اسلام کو اپنا دین بنایا ہے، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ اور ان سے بھی پوچھ لو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، ان اہل کتاب سے اور ان پڑھ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، ان سے بھی پوچھ لو کیا تم اسلام لائے، یعنی ان کو دعوت دو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تو ایمان لے آئیں گے ہدایت پا جائیں گے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر منہ پھیر گئے تو محبوب غم نہ کرو، تمہارا ذمہ پہنچانا ہی ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی وہ خود ان کا حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کا یہاں پر متقین کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور ان آیات کو سمجھنے اور ان کا مفہوم خود بھی سمجھنے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔